اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 عظیم الشان فنامنا ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب وہ 4 کیا ہیں؟ فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا۔ یہ 4 قسمیں آئی ہیں، اور یہ عسعس دیکھیں کہ رات کا چلنا، اور والصبح اذا تنفس صبح کا سانس لینا۔ اتنی خوبصورت لفظی تصویر ہے، ایسی ورڈ پکچر اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے جس کا کہ ہم سب کو تجربہ ہوتا ہے۔ صبح جب آتی ہے پھر رفتہ رفتہ آپ دیکھیں اسٹلنس جو ہوتی ہے نا رات کی، وہ کیسے دور ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ کوئی آواز، کوئی اٹھا، دروازے کی آواز آئی، قدموں کی آواز، کسی چڑیا کا چہچہانا شروع ہوا، آہستہ آہستہ کر کے، دھیرے دھیرے کر کے پھر صبح آتی ہے۔ جیسے کہ سانس لینا شروع کیا، لگتا ہے کہ بہت بھاری چادر تھی اندھیرے کی جو رات پر پڑی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ سر کی دور ہوئی اور صبح نے سانس لینا شروع کیا۔ لائف، زندگی کا آغاز ہوتا ہے دوبارہ سے۔ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ وحی لانے والے جبریل علیہ السلام اور اس کو وصول کرنے والے، ریسیو کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، وحی کی اہمیت بتانے کے لیے قسمیں کھائی ہیں، اس لیے کہ اس وحی کو ماننے یا نام ماننے پر جنت جہنم کا دار و مدار ہے۔ آخرت ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس وحی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے انسان۔ تو یہ 4 قسمیں کھائیں۔ فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے۔ رسول کریم، کون ہے رسول کریم؟ جبریل علیہ السلام۔ لکھیں اس کو، قول رسول کریم۔ کون ہے یہ رسول کریم؟ جبریل علیہ السلام۔ دیکھیں بات کے لیے بھی قرآن نے کلام کا بھی لفظ استعمال کیا ہے اور قول کا بھی استعمال کیا۔ کلام اور قول، قول کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قائد اعظم کا قول ہے، ہم کہتے ہیں علامہ اقبال کا قول ہے، کوٹیشن ہے نا، کسی کا قول ہم بیان کرتے ہیں، تو قول کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ کلام انسان کا اپنا ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو قول ہے کس کا؟ جبریل علیہ السلام کا۔ تو یہ قول کا مطلب ہم نے کیا کیا تھا یہاں پر کہ قول کسی اور کا ہو سکتا ہے، تو کس کا قول ہے قرآن؟ اللہ تعالی کا۔ دیکھا آپ نے عقیدہ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے کن چیزوں کے ساتھ؟ اللہ کا کلام ہے دراصل جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تو جبریل علیہ السلام کا قول ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جبریل علیہ السلام نے نازل کیا یا ان کا اپنا کلام ہے۔ ان کا کلام نہیں ہے، وہ تو لے کر آئے ہیں خالی اللہ کی طرف سے۔ اور یہ کیسے ہیں بتایا، عظیم الشان قوت والے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ تو بڑی توانائی رکھتے ہیں، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے ان کا۔ عظیم الشان قوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو، اور اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے ان کا۔ ذی العرش کا ذکر کیا گیا۔ ذی العرش کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عرش والے کے پاس بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ عرش کا یا تھرون کا ہم جب سوچتے ہیں، امیج ذہن میں لاتے ہیں تو بادشاہی آتی ہے۔ تو اس بادشاہ مالک الملک، ہر چیز کی بادشاہی جو کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس جبریل علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا ٹھکانہ اللہ کے عرش کے بالکل نیچے یا بالکل ساتھ ہے، واللہ عالم۔ لیکن ذی العرش کہا نا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین،
عرش والے کے پاس. تو یہ پاس کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں رتبہ بھی ہو سکتا ہے, درجہ جس کو ہم کہیں. ہم کہتے ہیں بھی فلاں کا تو بڑا مقام ہے, یعنی کہ بڑی عزت ہے, تو درجوں کی بلندی بھی مطلب ہو سکتی ہے, اور واللہ عالم فزیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عرش کے پاس ہی کہیں پائے جاتے ہوں. اور کیا ہے؟ مطاع, ان کا حکم مانا جاتا ہے. فرشتوں میں ان کا رینک یہ ہے کہ فرشتوں کے سردار ہیں, ان کی اطاعت کی جاتی ہے. اور پھر کیا ہے؟ ثم امین, اور وہ با اعتماد ہیں. جبریل علیہ السلام کو امین السما کہا جاتا ہے, آسمان کے امانت دار, امین السما. اور دنیا کے امین کون ہے؟ امین الارض کون ہے؟ الصادق الامین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو وحی کا مقام ہے جو کہ بیان کیا گیا ہے. تو ہم ذرا سوچیں, اپنے اندر جھانکیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس پیغام کو اپنی زندگی میں کیا مقام دیا ہے. ان کا مقام تو بہت بلند ہے, میں نے کیا مقام دیا, میں بھی تو ذرا سوچوں. اب یہاں پر مکے والوں سے خطاب ہے کہ اتنی بلند اور اعلیٰ چیز کو یہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, اب کیا کہنے لگ گئے. اور یہ بلند اور بالا کلام جو آ رہا ہے اللہ کا, اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اعتراض تو نقل نہیں کیا, ان کا کرٹیسزم تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل نہیں کیا, جواب دیا ہے کیا؟ وما صاحبکم بمجنون, اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے. مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے لگ گئے تھے, دیوانہ. مجنون کون؟ جس پر کہ جنون آ گیا, جس پہ جن چڑھ گیا ہو. جیسے کہ آج کی اصطلاحات میں نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں, یا اسکیزوفرینک تھے, وہ کہتے تھے مجھے فلاں نظر آ رہا ہے, فلاں نظر آ رہا ہے. سب ان کا جو تھا یہ امیجنیشن تھا جو کہ ہائپر ہوا ہوا تھا, نعوذ باللہ. تو فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, یہ مجنون لفظ کو بھی سمجھ لیں. ہم نے یاد ہے آپ کو ابھی بات کی تھی کہ مکہ کا جو دور ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, شروع کا دور, بیچ کا دور, آخر کا دور. آخر کا دور کیا تھا؟ سخت فزیکل پرسیکیوشن, انتہائی درجے کا تشدد, کے رہنا مشکل ہو گیا تھا مسلمانوں کا مکے میں. بیچ کا دور ملا جلا, کو زبانی کلامی باتیں اور اس طرح کی باتیں. اور بیچ کے دور میں جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کذاب, جادوگر ہے, حد درجے کا جھوٹا ہے. یہ بیچ کے دور میں ایسی باتیں کری. شروع میں جس دور کی یہ صورت ہے, سورت التکویر, ابھی ایک دم سے انہوں نے جھوٹا نہیں کہنا شروع کر دیا تھا. اور کہہ بھی کیسے سکتے تھے, ابھی تک تو صادق اور امین کہہ رہے تھے. کچھ تو شرم آتی ہے انسان کو, ایسے تو اباؤٹ فیس نہیں کر سکتے کہ ابھی کچھ کہہ رہے تھے اب ایک دم سے جو ہے وہ جھوٹا کہنا شروع کر دے. نہیں, اٹ ٹک ٹائم. ان کو بھی اس درجے پہ گرتے گرتے ٹو اسٹوپ ٹو دیٹ لیول, ان کو ٹائم لگا تھا مکے والوں کو. شروع میں جو الزام لگایا تھا, کہا تھا کہ مجنون ہے. تو یہ مجنون لفظ بھی ہم کو ٹائم پیریڈ بتا دے گا سورت کا کہ یہ شروع مکے دور کی سورت ہے, ارلی مکن پیریڈ کی. اچھا, کوئی اگر پاگل ہوتا ہے اس میں قصور اس کا اپنا ہوتا ہے؟ کسی پہ جن چڑھ گیا اس کا قصور ہوتا ہے؟ نہیں. یہ سب سے ابتدائی, سب سے ہلکا الزام تھا جو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا تھا کہ ہی از گون کریزی, نعوذ باللہ, ہی از آؤٹ آف ہز مائنڈ. ایسی باتیں کی تھی. اور اس میں بہت سے ہمیں جذبات کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں, بہت سے ہمیں ایموشنل شیڈز نظر آتے ہیں مجنون کہنے میں. افسوس کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ کہ کیا ہو گیا ان کو. غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے, تنہائی میں رہتے تھے, دنوں وہاں اکیلے بیٹھے رہتے تھے, کوئی سایہ ہو گیا. آج کل ہم کہتے ہیں نا سایہ ہو گیا, وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے. کچھ افسوس ہے, کچھ رحم ہے, کچھ ہمدردی بھی ہے, اور کچھ حقارت بھی ہے, ڈسڈین بھی ہے, کچھ مذاق بھی ہے, سبھی چیزیں, بہت سارے شیڈز ہیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, کوئی پاگل نہیں ہوئے, نعوذ باللہ, ہی از ناٹ کریزی.
تو آج ذرا ہم ٹھہر کر سوچیں، سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ آج بھی جو جبریل علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی پر عمل کرتا ہے اس کو بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ ہیو یو گون کریزی؟ پاگل ہو گئے ہو؟ دماغ چل گیا ہے کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہمارے خاندان میں تو کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ بیٹیوں کو جہیز دیا گیا. کیا دیوانے پن کی باتیں؟ جہیز نہیں دیں گے تو شادیاں ہوں گی بیٹیوں کی؟ کوئی ہمیں بھی ہاتھ پیلے کرنے. چھوڑو چھوڑو بیکار کی باتیں. یہ سب سننے کو ملے گا. کہا جائے کہ بیٹیوں کی قدر کرو، کہیں گے لو یہ قدر کرنے والی چیز ہے کوئی؟ بیٹا کھلاتا ہے. ہم کہیں نہیں، اللہ کھلاتا ہے. کہیں گے بیکار باتیں نہ کرو، ہاں 4 لفظ پڑھ لیے تو آج بھی ہم کو ملے گا ایٹیٹیوڈ یہ سارا. تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ ہی کوئی مجنون نہیں ہے، ہیلوسینیشن نہیں ہو رہے ان کو. نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ ایپیلیپسی کے دورے پڑتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. استغفر اللہ. کوئی ہیلوسینیشن نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے. کلیئر دیکھا ہے انہوں نے. ریالٹی ایز ریالٹی از. حقیقت جیسی حقیقت ہے ایسے کھلے افق پر جبریل علیہ السلام کو دیکھا جیسے اے لوگو تم سورج کو طلوع ہوتے دیکھتے ہو. تو پاگل کہتے ہیں اس کو جو سورج کو دیکھ رہا ہو کہ سورج طلوع ہو گیا. پاگل ہوتا ہے وہ یا حقیقت دیکھ رہا ہوتا ہے؟ حقیقت دیکھ رہا ہوتا ہے. اب کوئی مذاق اڑانا شروع کر دے، اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہے پردے ڈال کر، کوئی آ کر خبر دیتا ہے اس کو کہ بھئی سورج نکل آیا، کہتے ہیں ہیلوسینیشن ہو رہا ہے تم کو. ہیلوسینیشن نہیں ہو رہا، جہالت کی باتیں ہیں ساری، خود دیکھا نہیں، حقیقت نہیں معلوم. تو فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا. یہ رآہ کو دیکھیے، رآہ کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے اس نے دیکھا اس کو. ہی saw him. یہ مطلب ہے نا، کس نے دیکھا کس کو؟ دیکھنے والا کون ہے؟ جس کو دیکھا وہ کون ہے؟ دیکھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور کس کو دیکھا؟ جبریل علیہ السلام کو دیکھا. تو یہ آپ کے پاس کلیئر ہونا چاہیے دماغ میں، کس نے کس کو دیکھا، کس کی بات کی جا رہی ہے. رآہو، اس نے اس کو دیکھا. اور لقد آیا ہے تاکید کے لیے کہ یقیناً دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو افق المبین کے اوپر، کلیئر ہورائزن پر دیکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام پورے ہورائزن پر، پورے افق پر چھائے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے، 600 ونگز. آپ یہ دیکھیں کہ قسموں کا کتنا خوبصورت ربط ہے مضمون کے ساتھ. جو قسمیں پیچھے آئیں، افق کی، آسمان کی مختلف جو فینومینا ہیں ان کی قسمیں آئی ہیں، اور وہی کا تعلق آسمان ہی سے ہے. تو قریش کے لوگ غصے میں آ کے چڑھ کر کہتے تھے کہ محمد پر شیطان آ گیا. فرمایا ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وما هو علی الغیب بضنین. اور وہ غیب کا علم لوگوں کو پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. وما هو بقول شیطان الرجیم. اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. کوئی کنجوسی نہیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو پیغام اللہ کی طرف سے آئے گا تم کو بتا دیں گے، کیونکہ تمہارے مخلص ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں. تمہارے مذاق کی وجہ سے، تمہاری مخالفت کی وجہ سے، تمہارے قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ چھوڑ نہیں دیں گے بتانا، سب بتا دیں گے. اور اب ان سے پوچھا جا رہا ہے اے کافرو، اے مشرکو، اے بھٹکنے والو، تم محمد پہ کیا اعتراض کر رہے ہو؟ تم سے سوال ہے اے گمراہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تم کہاں جا رہے ہو؟ کدھر چل پڑے تم؟ اور یہ قرآن ایک کوشچن ہے، یہ قرآن ایک سوال کرتا ہے. کیوں بھٹک رہے ہو؟ کیا ریزن ہے؟ منزل کا پتہ بھی ہے، جا کہاں رہے ہو، سوچا بھی ہے کہ جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، رکنا کہاں، ٹھہرنا کہاں ہے. اس دنیا پہ تم زندگی گزار رہے ہو، ایک سواری ہے تم کو لے کے چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے. دنیا خلا میں یہ دوڑے چلی جا رہی ہے. تو سوار کبھی اترتا ہے کہ نہیں اترتا سواری سے؟ راستے منزل ہوتے ہیں کسی کی؟ نہیں ہوتے. تو منزل کا تعین کرو، سوچو. تھنکنگ پروسیس کو یہاں پہ ٹریگر کیا جا رہا ہے کہ ڈٹرمن کرو مجھ کو جانا کدھر ہے. منزل تو پہلے ڈٹرمن کرو، اس کے بعد پھر تم کو پتا چلے گا راستہ ٹھیک ہے یا راستہ ٹھیک نہیں ہے. اور راستہ کہاں ہے؟ اس ذکر کے اندر ہے جو اللہ نے نازل کیا. فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین.
یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، سب کے لیے. اور سب میں سے کون؟ اب بات یہ ہے کہ نہ لینگویج بیریئر بنے گی، نہ ڈسٹینس بیریئر بنے گا، نہ ہسٹری بیریئر بنے گی، کچھ چیز بیریئر نہیں بنے گی. کب؟ اگر ارادہ پکا ہے. اصل چیز ہدایت کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت چاہنے کی تڑپ ہو، طلب ہو. سارے بیریئر کراس ہو جاتے ہیں، لینگویج ہو یا کوئی اور ہو. تو فرمایا تو تمام جہان والوں کے لیے یہ تو نصیحت ہے. ہاں، فائدہ کون اٹھائے گا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، جو درست راستے پہ چلنا چاہتا ہو، درست ہو جائے. وہ یستقیم، وہ خود چاہتا ہے نا کہ میں درست ہو جاؤں. استقامت کیسے آتی ہے؟ استقامت لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ استقامت اختیار کرو. استقامت بیسکلی لفظ بنا ہے قامہ یقیموں سے، قائم کرو. کوئی شخص بہت دیر تک کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں کھڑا ہو سکتا، سیدھا کھڑا ہوگا تو صحیح کھڑا رہے گا. تو توازن، بیلنس، کہ جو چاہتا ہے کہ وہ بیلنسڈ زندگی گزارے، اور بیلنس ہی عدل ہے دراصل. جو چاہتا ہے کہ بیلنس زندگی گزاروں، جو چاہتا ہے عدل کے ساتھ زندگی گزاروں، جو ظلم سے، ناانصافی سے بچنا چاہتا ہے، ظلم اور ناانصافی کو دور کرنا چاہتا ہے، جیسے اس بچی کے ساتھ ہوئی، اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جس کو تکلیف ہوتی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق کیوں نہیں مل رہے، عورتوں کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو وہ کیا کرے کہ وہ اللہ کا راستہ اختیار کر لے، قرآن کو پکڑ لے، اسلام میں داخل ہو جائے. تو ڈس بیلنس سے بچ جائے گا، انجسٹس سے بچ جائے گا، ایکسٹریمزم سے بچ جائے گا، مستقیم ہو جائے گا، اعتدال میں آ جائے گا. انلائٹنڈ ماڈریشن کیا ہے؟ اسلام ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کوئی شخص ایکسٹریمسٹ ہو نہیں سکتا جب تک وہ اسلام کو چھوڑ نہ دے. ناممکن ہے کہنا کہ اسلام پر چل کر کوئی ایکسٹریمسٹ ہو رہا ہے. نو وے، امپاسبل. اسٹیٹمنٹ یہ غلط ہے، پیرامیٹرز یہ غلط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون. متنطعون کون ہوتے ہیں؟ جو بلا وجہ دین میں سختیاں پیدا کرتے ہیں. تو بہت زیادہ سختی پیدا کرنے کو سخت اسلام نے ناپسند کیا ہے. اسی طرح حد درجے کی لاپرواہی کیا پیدا کر دے گی؟ نفاق پیدا کر دے گی. تو صراط مستقیم پر مومن ہوتا ہے، ایکسٹریم سے بیچ میں ہوتا ہے، ایکسٹریم پر نہیں ہوتا، بیچ میں ہوتا ہے. کمزوری کے بغیر نرمی اور سختی کے بغیر قوی ہوتا ہے. ہارشنس نہیں ہوتی لیکن اسٹرانگ ہوتا ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے اندر، وداؤٹ ہارشنس. ویکنس کے بغیر اس میں کیا ہوتی ہے؟ سافٹنس. سافٹنس ناٹ بیکاز آف ویکنس، اور اسٹرینتھ وداؤٹ ہارشنس. یہ ہے مومن دراصل، یہ ہے یستقیم. تو یہ بھی پتا چلا کہ جو چاہتا ہے حقیقت میں، اصل میں شاء کی بات ہم نے کی نا، حقیقت میں چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ. تو چاہت ہو، خواہش ہو، ارادہ ہو، پھر دعا کریں، محنت کریں اور کوشش کریں. خالی چاہ کر نہ بیٹھ جائیں، پکا ارادہ کریں، ارادہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، دعا کریں. پھر دعا کر کے نہیں بیٹھ جائیں، نعوذ باللہ دعا کوئی میجک پورشن تو نہیں ہے ممبو جمبو کہ میں نے دعا کر لی اب اللہ ہی کرے گا. بھئی دعا کرنے کے بعد محنت کریں، کوشش کریں، تو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی درست. اور ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کا بھی احساس رکھیں. فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. انشاءاللہ ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا. ہم یہ نہیں کہتے میں یہ کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی. کل آنے کی بات بھی ہم کرتے ہیں، چاہے گاڑی میں پیٹرول ہے، چاہے ہمارا بس کا معاملہ بالکل درست ہوا ہوا ہے سواری کا، چاہے آج ہم صحت مند ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں انشاءاللہ میں کل آؤں گی. تو اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے. بہت سی دعائیں ہو سکتا ہے دنیا میں قبول نہ ہوں، لیکن ہدایت کی دعا جو مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. تو نیکیاں کرتے چلے جائیں، تو وہی پر عمل کر کے ہی انسان درست ہوتا ہے. اب یہ جو بات آئی ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تب سوال یہ آ سکتا ہے کہ اللہ کس کے لیے چاہتا ہے کہ وہ درست ہو جائے، اور کیا علامتیں ہیں، کیسے پتا چلے گا؟
کہ ہاں واقعی اللہ میرے لیے چاہ رہا ہے کہ میں درست ہو جاؤں. تو کچھ اس کی انڈیکیشنز ہیں, کچھ اس کی علامتیں ہیں, ہوں گی تو بہت سی, آپ بھی غور کیجئے گا, آپ کو بھی ملیں گی انشاءاللہ. تھوڑی سی ابھی کلاس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دل کا اللہ کے احساس میں مصروف ہو جانا. کبھی امید کے ساتھ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں, کبھی خوف کے ساتھ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں, کبھی فکر کے ساتھ کہ اللہ کیا ہوگا. لیکن ایک محبت کا احساس ہمیشہ انڈر لائنگ فیکٹر محبت ہوتی ہے. محبت کی وجہ سے تو اللہ کا خوف, اللہ سے امید, اللہ سے دعائیں, اللہ سے باتیں, اس سے مانگنا, اسی کا نام تقویٰ ہے. تو ایک چیز یہ آ جاتی ہے دل کے اندر, اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو اپنی یاد کے ساتھ مصروف کر دے. پھر ایک اور انڈیکیشن کیا ہے کہ علم حاصل کرنے میں انسان مصروف ہو جاتا ہے. ایسا علم جس سے اللہ کی چاہت پتہ چلے, اللہ کی مرضی پتہ چلے, پھر وہ علم حاصل کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بھی انڈیکیشن ہے, وہ یہ کہ جتنا ممکن ہوتا ہے اس سے وہ عمل شروع کر دیتا ہے. پرفیکشن کا لیول اللہ نے نہیں مانگا مجھ سے اور آپ سے. اللہ نے کہا تم کوشش کرو. اللہ نے کہا ہے قرآن میں والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور 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 ان کو ہدایت دیں گے. کوشش کریں جتنا کر سکتے ہیں. یہ نہیں سوچیں کہ اچھا میں بھی کورس کر رہی ہوں, جب پورا ہو جائے گا تو پھر میں سوچوں گی. نہیں, انشاءاللہ تعالی آج سے کوشش کرنی ہے کہ میری ظہر قضا نہیں ہو, کوالٹی اس کی اچھی ہو. ابھی سے ارادہ پکا کہ مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے. کورس پورا کرنے کے بعد فجر کا نہیں سوچیں گے آج سے. کل یاد ہے آپ کو ہم نے چہرے کے تاثر کی بات کی تھی, اپنی تیوری. تو مجھے نئی تیوریاں چڑھانی, مجھ کو فرون کر کے لوگوں سے ایسے ایٹیٹیوڈ سے بات نہیں کرنی. آج سے کورس ختم ہونے کا انتظار نہیں کریں. تو جتنا بھی عمل کر سکتا ہے شروع کر دیتا ہے. غلطی ہوگی کبھی نہ کبھی, بھولیں گے کوئی بات نہیں, پھر یاد آ جائے گا. ذکرہ ہے نا, یاد دہانی ہے. پھر ایک اور بھی انڈیکیشن ہے کہ گناہوں کے موقعوں سے دور ہو کر اور گناہوں کو ریزسٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور گناہ کتنی دور ہیں, جسٹ اے کلک اوے. جسٹ کلک کی آواز بھی اب تو نہیں آتی, ٹچ کرنے کی ضرورت ہے بس. اور وہ گناہ کے چینل یوں کھلتے چلے جائیں گے, گناہ کے دروازے یوں کھلتے چلے جاتے ہیں کہ نکل کے جانے کی بھی ضرورت نہیں. پہلے تو بڑا ایفرٹ کرنا پڑتا تھا. کسی کو اگر پورنوگرافی دیکھنی ہے یا کوئی بے حیائی کی چیزوں سے لطف اندوز ہونا ہے تو جائے پہ شرم آتی تھی, کوئی دیکھنا لے فلاں فلاں. تو اب کیا ہے, اب تو کمفرٹر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں, رضائی کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں, جو جی چاہیں. تو برائی کے موقع ہیں. اور یہ کہنا کہ آج کل ایسا ہو گیا, یہ بیکار کا جملہ ہے. جس کو برائی کی تلاش ہوتی تھی وہ تلاش کر لیتا تھا اس کو. تو ایک انسان کو خود فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں گناہ رجسٹ کرتی ہوں. پہلے جب ممی ڈے ہوتا تھا صبح سے شام ساس کی اور میاں کی غیبت ہوتی تھی امی کے سامنے. اب شاید ایک آدھ دفعہ ہی کچھ کہا ہوگا میں نے, زیادہ نہیں کچھ کہا, کیا نا ریزسٹ اس ٹیمپٹیشن کو. پھر ایک اور بھی علامت ہوتی ہے کہ نیکی کے موقع زیادہ ملنے لگتے ہیں. جو پہلے نہیں تھے, وہ دروازے نہیں کھلے تھے پہلے, اب سڈنلی لگتا ہے کہ دروازے کھل رہے ہیں نیکی کے جیسے. او فلاں نے یہ ویب سائٹ بتا دی, اچھا وہاں پہ جا کے اس کا درس کسی نے بھیج دیا, اچھا آج یہ کام کر لیا. وہ میری فرینڈ تھی, اس نے کہا میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی ہے. خود بھی دل چاہا میں بھی تہجد شروع کر دوں. اور ایک اور علامت ہوتی ہے کہ شدت کے ساتھ جنت کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے. شدت کے ساتھ کریونگ جس کو ہم کہیں کہ اللہ بس مجھ کو نہیں پتا, اللہ بس مجھ کو جنت چاہیے, مجھے نہیں پتا کیسے, بس اللہ میں تو تجھ سے مانگ رہی ہوں. اور شدت کے ساتھ جہنم سے ڈر لگنے لگتا ہے. توے پر روٹی ڈالیں تو جہنم یاد, اوون کے اندر کیک رکھیں تو جہنم یاد, تندور پہ جا کے نان خریدیں تو جہنم یاد, باربیکیو ہوتا دیکھیں تو جہنم یاد. کہ اللہ کیسے برداشت کروں گی میں تو نہیں کر سکتی. تو بہت سخت انسان کے اندر تمنا آتی کہ اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے. تو انڈیکیشنز تو بہت ہیں, بس لاسٹ کی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ اپنی پچھلی زندگی جو ماضی تھا وہ پاسٹ, اور حال کی زندگی میں پازیٹیو چینج محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے بہتر ہوں. کسی اور سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی اولیاء اللہ ہے الحمدللہ اپنی جگہ,
ہم دیکھتے ہیں فلاں میں تو فلاں جیسی بنی نہیں سکتی. بھئی چھوڑیں ان کو ان کے حال، اپنے آپ کو دیکھیں. پچھلے سال کیسی تھیں، 6 مہینے پہلے کیسی تھیں، پچھلے مہینے کیسی تھیں، پچھلے ہفتے کیسی تھیں، کل کیسی تھیں اور آج کیسی ہیں. اگر پازیٹیو چینج ہے الحمدللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دے گا.